پیمرا نے معروف صحافی آفتاب اقبال کے ٹی وی شو پر پابندی عائد کر دی۔ اپنا شو آف ایئر کیے جانے پر آفتاب اقبال نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ پیمرا حکومت کا اعلی کار بن چکا ہے جو منصفانہ تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا طنز و مزاح پر مبنی پروگرام بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ آفتاب اقبال اپنی ٹویٹ میں مزید لکھتے ہیں، کیا یہ واقعی جمہوریت ہے یا فاشسٹ حکومت ہے؟ میں اس غیر قانونی اقدام کو ہر فورم پر چیلنج کروں گا۔ رپورٹ کے مطابق پیمرا کی طرف سے شو آف ایئر کیے جانے کی تاحال کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ آفتاب اقبال کی اس ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے ممتاز صحافی حامد بین نے کہا ہے کہ آفتاب اقبال کا شو بند کرنا قابل مذمت ہے، لیکن عرض ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں مجھے 9 مہینے تک پابندی کا سامنا رہا اور کئی دیگر اینکرز پر بھی پابندی لگائی گئی، تو سب انصاف پسندوں کو مل کر ان پابندیوں کو مسترد کرنا چاہیے تھا۔ افسوس بہت سے ساتھی خاموش رہے، لیکن آج ہم سب کو بولنا ہے۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے آخری کوارٹر فائنل میں فرانس نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فرانس کی جانب سے پہلا گول 70ویں منٹ میں آلیان چامنی نے کیا، جبکہ دوسرا گول آلیور بیرو نے 78ویں منٹ میں کیا۔ انگلینڈ کی جانب سے پینلٹی کک پر کپتان ہیری کین نے گول سکور کیا، جبکہ انگلش کپتان ہیری کین نے پینلٹی کک بھی مس کی۔ عالمی فٹ بال کپ کے سیمی فائنل میں بدھ کے روز دفاعی چیمپئن فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا اور کروشیا مد مقابل ہوں گے۔ ایپسوس پاکستان نے عوام کی آرا پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے رپورٹ کے مطابق اگلے 6 ماہ میں ملکی معاشی صورتحال کو کمزور کہنے والے پاکستانیوں کی شرح میں 20% کی واضح کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ سروے میں 77%، جبکہ موجودہ سروے میں 57% نے ملکی معیشت کے کمزور رہنے کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے پر امید پاکستانیوں کی شرح بھی 10% اضافے کے بعد 17% ہو گئی۔ موجودہ معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرنے والے پاکستانیوں کی شرح 61% سے کم ہو کر 55% پر دیکھی گئی۔ پی ڈی ایم حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ملکی سمت کو بہتر سمجھنے والے پاکستانیوں کی شرح میں بھی پہلی بار بہتری آئی ہے اور 2% اضافے کے بعد 14% پاکستانیوں نے ملکی سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملکی سمت سے غیر مطمئن افراد کی شرح 2% کمی کے بعد 86% ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا میں عمر کا حساب رکھنے والے روایتی طریقہ کار کو متروک قرار دے کر عالمی معیار کو اپنانے کے قانون کی منظوری دی گئی ہے۔ اس قانون کی منظوری سے جنوبی کورین شہریوں کی عمر سرکاری دستاویزات میں 1 سے 2 سال تک کم ہو جائے گی۔ جنوبی کوریا میں پیدائش کے وقت بچے کو 1 سال کا قرار دیا جاتا ہے اور 1 جنوری کو عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی قانونی مقاصد کے لیے عمر کا ایک الگ سسٹم بھی جنوبی کوریا میں موجود ہے، جس کے تحت پیدائش کے وقت عمر تو 1 دن کی ہوتی ہے، مگر ہر سال 1 جنوری کو عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی سے جنوبی کوریا میں طبی ریکارڈ میں عمر کا حساب رکھنے والے عالمی معیار کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی پیدائش کے وقت 1 دن اور پھر سالگرہ پر 1 سال کا اضافہ۔ مگر اب تمام سسٹمز کو جون 2023 سے ختم کیا جا رہا ہے۔ کم از کم سرکاری دستاویزات میں اس قانون کے تحت عمر کا حساب رکھنے کے لیے عالمی معیار کو اپنایا جائے گا۔ جنوبی کوریا میں حکمران جماعت کے رکن یو سانگ بم نے پارلیمان میں بتایا کہ قانون میں تبدیلی کا مقصد غیر ضروری سماجی اور معاشی اخراجات میں کمی لانا ہے، کیونکہ پرانے سسٹم سے قانونی اور سماجی تنازعات کے ساتھ ساتھ لوگ بھی الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ جنوبی کورین عوام بھی اس تبدیلی پر خوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب کوئی عمر پوچھتا ہے تو جواب دینے سے پہلے انہیں کافی دیر تک سوچنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ بھی سب لوگ انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ سارے اسی فلائٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ دیکھو ساتھ ہی لوگ پاس کھڑے ہیں۔ اسلام آباد سے ابوظہبی جانے والے طیارے میں فنی خرابی کے باعث مسافروں کو 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات PIA کی پرواز PK261 میں اڑان سے قبل تکنیکی خرابی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے مسافروں کو طیارے سے اتار دیا گیا۔ مسافروں نے طیارے سے آف لوڈ کرنے پر شدید ناراضی کا اظہار کیا، جبکہ کچھ مسافروں کی جانب سے عملے سے تلخ کلامی بھی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے مسافروں کو طیارے سے اتار کر لاؤنج منتقل کیا اور سخت سردی میں مسافروں نے رات ایئرپورٹ کے لاؤنج میں گزاری۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ 12 گھنٹوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ہوٹل پہنچایا گیا اور نہ ہی کھانا پینا دیا گیا۔
चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।